پاکستان میں زیتون کو خاموش سبز انقلاب کا نام دیا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے عمران خان نے نوشہرہ سے زیتون کی شجر کاری مہم شروع کر دی ہے۔ زیتون کسی بھی ملک کی معاشی بہتری میں کتنا کردار ادا کرتا ہے، اس کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگا لیں کہ ترکی نے 1 نومبر 2020 اور 31 دسمبر 2020 کے درمیانی عرصے کے دوران زیتون کے تیل کی برآمدات میں پچھلے سالوں کے مقابلے میں 20% تک اضافہ کیا، اور اس طرح یہ آمدنی $1.23 ملین سے بڑھ کر $27.8 ملین تک جا پہنچی تھی۔ پاکستان میں اس کی شجر کاری 10 بلین ٹری سونامی پروگرام کا حصہ ہوگی، جس میں ملک بھر میں اہم مقامات پر زیتون لگایا جائے گا۔ ہمارے ہاں زیتون ہمیشہ سے ہی نایاب نہیں تھا، بلکہ پاکستان تو ایک ایسا ملک ہے کہ جس نے ماضی میں پام آئل کی کاشت سے متعلق ملائیشیا کی بھرپور مدد بھی کی تھی، مگر اب اپنی دولت کا بڑا حصہ اس تیل کی درآمد پر خرچ کر رہا ہے۔ پاکستان آئل ڈیولپمنٹ بورڈ نے سن 1996 اور 97 میں اس کی کاشتکاری پر کام شروع کیا، اور امید کی جا رہی تھی کہ یہ منصوبہ پاکستان کی دولت میں بے پناہ اضافہ کرے گا، کیونکہ ایک طرف تو زیتون ملک میں عام ہو جاتا اور دوسرا اسے بیچ کر بھاری زر مبادلہ بھی کمایا جا سکتا تھا، مگر افسوس کہ ہماری حکومتوں نے اس معاملے میں بھی انتہائی سستی دکھائی۔ زیتون جتنا فائدہ مند ہے اتنا ہی طویل المدت بھی ہے، کیونکہ زیتون کے درخت کی عمر لگ بھگ 1000 سال سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ کچھ سال پہلے تک بلوچستان کے 0.2% رقبے پر جنگلی زیتون کے تاریخی اور پرانے جنگلات اور درخت تھے، جو بڑھنے کے بجائے مسلسل گھٹتے چلے گئے۔ ہمارے ملک میں استعمال میں نہ لائی جانے والی 4 ملین ہیکٹر زمین ایسی ہے کہ جہاں پر زیتون کے باغات لگائے جا سکتے تھے، اور سالانہ لاکھوں ڈالرز کا زر مبادلہ حکومت حاصل کر سکتی تھی۔ اسپین دنیا میں ایک بڑا ملک ہے جو زیتون پیدا کرتا ہے، اور اس کے صرف 2.6 ملین ہیکٹر سے زیادہ زمینی رقبے پر زیتون کے باغات لگے ہیں، جبکہ پاکستان میں ہمارے پاس اسپین سے زیادہ زمین موجود ہے جہاں اچھی کوالٹی کا زیتون کاشت کیا جا سکتا ہے۔ بڑے پیمانے پر زیتون کی کاشت کرنے سے پہلے مرحلے میں اگر پاکستان اپنی ضرورت میں خود کفیل ہو جائے تو نہ صرف قیمتی زر مبادلہ بچ سکتا ہے، بلکہ دوسرے مرحلے میں ایکسپورٹ شروع کر کے ہم قیمتی زر مبادلہ کما بھی سکتے ہیں۔ اور پچھلے کچھ عرصے سے حکومت نے اس حوالے سے جو بھی منصوبے شروع کیے ہیں، ان میں ملک بھر میں زبردست قسم کی معاشی سرگرمیاں اور لوگوں کی دلچسپی دیکھی گئی ہے، اور ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ اگر زیتون کو پروان چڑھانے اور اس کے پھل سے فائدہ حاصل کرنے کا یہ رجحان اسی طرح جاری رہا تو وہ وقت دور نہیں ہے جب پاکستان پام آئل میں نہ صرف خود کفیل ہو جائے گا، بلکہ دنیا کے بہت سے ممالک کو یہ آئل بیچ کر اس سے بھاری زر مبادلہ کما سکے گا اور اپنی مشکلات میں کمی لا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے تمام مسائل کا خاتمہ جلد از جلد یقینی فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں وہ آنے والے وقت میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔